ملا ہے، اور آخرت کو پسند کرنے کا معنی دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم نہ سمجھ سکے، ابو بکر سمجھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنتیں کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے، نبیوں کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا۔ گویا یہ وصیت تھی کہ خبردار خیال رکھنا، میری قبر پہ سجدے نہ کرنا، قبروں پہ سجدے کرنے سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا بت کدہ نہ بنانا کہ لوگ میری قبر کو ہی پوجتے رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کی یہ دعا قبول کی کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو کوئی پوج نہیں سکتا، کوئی سجدے نہیں کر سکتا۔ یہ حضور کی دعا کی قبولیت ہے۔ میرے آقا نے انصار کے فضائل بیان کیے، فرمائے لوگوں یہ جو انصار ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا دل اور میرا جگر ہے۔ میرے بعد جو بھی والی بنے میں وصیت کرتا ہوں فَاقْبَلُوا مِن مَحَاسِنِهِمْ، ان کی نیکیوں کو قبول کریں، ان کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر کریں۔ تم بڑھتے رہو گے، انصار گھٹتے رہیں گے، حتیٰ کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، لہذا انصار کا خیال رکھنا۔ اور پھر آج بدھ کے دن اللہ کے نبی نے ایک اور عجیب بات فرمائی، فرمایا لوگوں سنو، آخرت کی رسوائی سے دنیا کی رسوائی بہتر ہے، آخرت کی پکڑ سے دنیا کی پکڑ بہتر ہے۔ لہذا میں ایک بھی انسان من کنت جلدت ظہرہ فہذا ظہری فلیستقد منہ، یہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ہم بھی زندگی گزارتے ہیں اپنی سطوت میں، غلبے میں، قوت میں، طاقت میں، کتنوں کو روندتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی معافی بھی نہیں مانگی۔ میرے آقا کو دیکھو، فرمایا لوگوں اگر میں نے کبھی کسی کی پشت کوڑا مارا ہو، کبھی کسی کی پیٹھ پر میں نے کبھی کچھ اس کو تھپڑ مارا ہو، فہذا ظہری، میری پشت حاضر ہے، آج مجھ سے بدلہ لے لو، فلیستقد منہ، میں محمد اپنی پشت پیش کر رہا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ دوسرا اعلان فرمایا من کان لہ عندی مال فلیستقد منی، جس کا میں نے مال دینا ہو، قرض دینا ہو، حق دینا ہو، آج وہ مجھ سے لے لے۔ بار بار حضور نے یہ اعلان فرمایا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا آقا آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں، وہ 3 دینار دینے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت فضل ابن عباس کو حکم کیا کہ اس کو 3 دینار دے دو، اور پھر اعلان کیا کہ جو لینا ہے مجھ سے لے لو، جو لینا ہے مجھ سے لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے جنازے پہ اعلان نہیں کروایا، ہمارے ہاں تو رواج ہے نا، جنازے پہ رسمی اعلان ہوتے ہیں، بیٹا اعلان کرواتا ہے، رشتہ دار اعلان کرواتے ہیں، کسی نے قرض دینا ہو لینا ہو تو ہم سے لے لے، لیکن وہ رسمی اعلان ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ قرضے ہڑپ کر ایسے بدبخت بھی دیکھے جنہوں نے کہا میرے باپ کی وہ قبر پڑی ہے، جا کے اس سے لے لو، شرم نہیں آتی۔ ظالم باپ کی وراثت کا تو حقدار ہے، قرضے کا حقدار نہیں۔ ان علماء سے پوچھو، کبار بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرمائیں، قرآن کہتا ہے من بعد وصیت او دین، وراثت کی تقسیم قرضے کے بعد ہے، وصیت کے بعد ہے۔ جب تک قرض ادا نہ ہو وراثت کی تقسیم جائز نہیں۔ نیت ٹھیک کرو، پہلے میت کا قرض ادا کرو، پھر
پھر اگر وصیت ہے تو 1/3 وصیت پہ عمل کرو، پھر وراثت تقسیم کرو، اور جب تک وراثت تقسیم نہ کرو، اللہ کی قسم فتویٰ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پوری آل اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے تم اس مال سے خیرات بھی نہیں کر سکتے، کلخانی بھی نہیں، کلخانی تو ویسے بدعت ہے، تم اس کی خیرات بھی نہیں کر سکتے، پہلے بانٹو تو صحیح، بانٹو، پھر اپنے اپنے حصے میں سے ایصال ثواب کرتے پھرو، تمہیں حق حاصل ہے۔ حضور نے تیسری بات فرمائی، فرمایا جس نے، میری طرف توجہ رہے، جس نے سرکاری مال بیت المال میں سے کچھ لیا ہو وہ جمع کروا دے، میں نے دینا ہے تو مجھ سے لے لو، میرا دینا ہے تو مجھے دے دو، یہ بھی اعلان فرمایا، مجھے دے دو۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا حضرت میں نے اتنے روپے لیے تھے، یہ میری طرف سے آپ قبول فرما لیں، آپ نے قبول فرما دیے، لینا دینا دونوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جو سرکاری مال ہے یا مسجد کا مال ہے یا مدرسے کا مال ہے یا اجتماعی مال ہے جس میں بہت سے لوگوں کا حق ہے، اس سے اگر کسی نے لیا تو وہ ایک کا چور نہیں، وہ تو سب کا چور ہے نا، مشترکہ طور پر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں حدیث کے لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ حضور کی سیرت ہے، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں، یہ اصل سیرت یہ ہے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، علماء موجود ہیں، حدیث پڑھانے والے، پروفیسر صاحب موجود ہیں، مولانا حبیب اللہ صاحب موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا لا الفین احدکم یوم القیامت یقول اغثنی یا رسول اللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ قیامت میں وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہو یا رسول اللہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں تمہیں پیشگی کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا، میں نہیں بچا سکوں گا تمہیں اللہ سے۔ اور سنو، جس نے تم میں سے بکری چوری کی، بکری میں خیانت کی، وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، بکری اس کے کندھے پر ہوگی، اور بکری من کر رہی ہوگی، اور کسی نے اگر گائے چوری کی تو گائے اس کے کندھے پر ہوگی اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، لہو رغاؤن، گائے آواز نکال رہی ہوگی، اور جس نے اونٹ چوری کیا وہ اونٹ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لائے گا اور اونٹ آواز نکال رہا ہوگا۔ صحابہ نے کہا حضرت اونٹ کو کون اٹھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں کیا پتا کہ جو مجرم ہوگا قیامت کے دن اس کا جو وجود ہے وہ مقام ربضہ تک پھیلا ہوا ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے مجرم کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جو سونے اور چاندی کا چور ہے وہ اپنے دادے، اپنے باپ، دادے، پردادے، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، اپنے حسب نسب کے سامنے وہ چوری کا مال کندھے پہ اٹھا کے لے کے آئے گا۔ بات دور نکل گئی، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی، نماز ظہر کے بعد پھر یہی جملے ارشاد فرمائے، میاں کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو میں حاضر ہوں، مال لینا ہو تو میں حاضر ہوں، کسی نے دینا ہو تو مجھے دے دے، میں حاضر ہوں۔ اور پھر آج کا دن گزر گیا، اگلا دن، 4 دن اب وفات میں باقی ہیں، جمعرات کا دن تھا، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، حجرے میں، اور تشریف لا کے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی، ذرا کاغذ قلم لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا۔ یہ اللہ کے نبی کے جو مزاج شناس صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ حضور شفقتاً فرما رہے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، تعلیمات نبوی مکمل ہو چکی ہیں، قرآن اعلان کر چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حضور شفقت کی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں اور نقاہت بہت ہے, ضعف بہت ہے. اس لیے حضرت عمر نے فرما دیا حسبنا کتاب اللہ, ہمیں قرآن کافی ہے. حضرت آپ تکلیف نہ فرمائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. اور پھر آج ظہر کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اب کیا لکھوانا چاہتے تھے, بات کا لوگوں نے بتنگڑ بنا دیا. وہ لکھوانا چاہتے تھے, اگر کچھ لکھوانا چاہتے تھے تو جو خطبے میں ارشاد فرمایا. اب دیکھ لو نا خطبے میں کیا ارشاد فرمایا. آج یہ آخری خطبہ ہے حضور کی حیات مبارکہ کا. اس خطبے میں ارشاد فرمایا, لوگوں سنو, ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ. ابا بکر اپنے مال میں, اپنی سنگت اور دوستی اور یاری میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان ابو بکر کا ہے. ما کان لی ید الا کافاتہ, مجھ پہ جس نے جو احسان کیا میں محمد عربی نے وہ احسان کا بدلہ چکا دیا. الا ابا بکر, ایک ابو بکر ہے, اس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا, اس کے احسان کا بدلہ اللہ کریم خود عطا کرے. سب کھڑکیوں کے اپنے رستے مسجد نبوی کی طرف بند کر دو. الا خوخت ابی بکر, ابو بکر کو کھڑکی رکھنے کی اجازت ہے. آج بھی مسجد نبوی میں باب ابو بکر صدیق سے اندر جاؤ, خواجہ صاحب جانتے ہیں تو ایک ستون پر لکھا ہوا ہے خوخت ابی بکر. یہاں پر وہ کھڑکی تھی حضرت ابو بکر کے مکان کی. حضور نے فرمایا نماز کا خیال کرنا, الصلاۃ الصلاۃ, نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا. یہ حضور کی وصیت ہے مسلمانوں, نماز نہ چھوڑنا. دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم, غلاموں کا خیال رکھنا. راوی کہتا ہے مجھے تیسری بات بھول گئی, شاید آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا, یا یہ فرمایا کہ وفود کو آنے والے علاقوں کو اوجز الوفود, ان کو انعامات دینا. آج شام آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی, جمعرات کا دن تھا, سورہ مرسلات کی تلاوت کی, عشاء کا وقت ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. حضور علیہ السلام کو ہوش آیا, بتایا گیا حضرت الصلاۃ, نماز کے لیے لوگ انتظار میں ہیں. فرمایا ٹب کے اندر پانی لاؤ, مجھے غسل کرواؤ. غسل کروایا گیا اور اس دوران اللہ کے نبی کو 7 کنویں کے پانی جمع کر کے اس میں غسل کروایا گیا. پہلے بھی کروایا گیا تھا, اب فرمایا مجھے غسل کرواؤ. غسل کروایا گیا, طبیعت میں افاقہ ہوا, نماز پہ جانے لگے, نقاہت غالب آ گئی, پھر بے ہوشی ہو گئی. ثم اغمی علیہ, پھر فلما افاقہ, پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا الصلاۃ الصلاۃ, حضرت نماز. فرمایا مجھے غسل کرواؤ. پھر غسل کروایا گیا, پھر کچھ ہمت کرنے لگے لیکن نقاہت بہت تھی, بے ہوشی ہو گئی. پھر تیسری بار ایسے ہی ہوا, پھر غسل کروایا گیا, پھر بے ہوشی ہوئی. اب فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, اب ابو بکر سے کہو وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. ابو بکر نماز پڑھائے گا. اور اس دوران ایک بات جملہ اور بھی کہہ دوں, یہ تو بڑا تفصیل طلب مضمون ہے. آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے دل میں آیا ہے میں تمہیں کہوں تم ابو بکر کو بلاؤ, اپنے بھائی کو بلاؤ, میں خلافت لکھ دوں تاکہ کل کو کوئی اور تمنا اور آرزو نہ کرے. لیکن میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ مجھے یقین ہے یقبل اللہ والمؤمنون الا ابا بکر, اللہ بھی, ایمان والے بھی, اللہ بھی, میرے صحابہ بھی, اللہ بھی, میرے اہل بیت بھی میری مسند پر میری جانشینی کے لیے, میری خلافت کے لیے ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کریں گے, کسی کو قبول نہیں کریں گے. حضرت 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے حضور کے مصلی پہ پڑھائی. آخری دن آ گیا سوموار کا, ہفتے کے دن آپ ہمت کر کے تشریف لے گئے. نماز کھڑی تھی, آپ نماز میں شامل ہوئے, ابو بکر پیچھے ہٹ گئے, آپ آگے چلے گئے. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضرت ابو بکر قرات کر چکے تھے, فاتحہ پڑھ چکے تھے, سورت پر تھے, سورت پر, غالباً یہ مغرب کی نماز تھی.
حضور تشریف لائے مصلی پر، ابو بکر پیچھے ہو گئے، حضور ابو بکر کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر قوم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، آپ نہیں سمجھے بات، میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ حضور نے سورت شروع کی جہاں ابو بکر نے چھوڑی تھی۔ معلوم ہوتا ہے جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، امام فاتحہ کر چکے تو اس کی طرف سے ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے الگ فاتحہ نہیں پڑھی، اٹھا کے دیکھ لو ابن ماجہ روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام کی مسجد میں آج یہ آخری نماز ہے، سوموار کا دن صبح حضور نے پردہ ہٹایا، جماعت کھڑی تھی، ایسے لگا صحابہ کو جیسے قرآن کھل گیا ہے، خوشی سے صحابہ جھوم اٹھے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہماری نمازیں خوشی سے ٹوٹ، سب نے کہا آج حضور کی طبیعت اچھی ہے۔ حضرت علی گئے، واپس آ کے بتایا آج اللہ کے نبی کی طبیعت بہتر ہے، سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے عشاء کا وقت ہوا، حضور کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا، سیدہ فاطمہ سے کان میں کوئی بات کہی، وہ رو پڑی، پھر کان میں بات کہی، وہ ہنس پڑی، پوچھا کیا ہے؟ بعد میں سیدہ فاطمہ نے بتایا، پہلی بار مجھے یہ بتایا کہ فاطمہ اس دفعہ جبریل نے مجھ سے 2 بار دور کیا، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اور سب سے پہلے میرے اہل بیت میں تو مجھے آ کے ملے گی۔ فاطمہ رونے لگی، پھر دوبارہ کان میں کہا اور کیا فرمایا؟ اما ترزین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تجھے مبارک ہو، تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ ہنس پڑی، مسکرا پڑی، اور حضور علیہ السلام کو تکلیف شروع ہو گئی اور مرض الوفات شروع ہو گئی۔ عائشہ کہتی ہیں ایسی تکلیف ہوئی اللہ کے نبی کو کہ آپ بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم اعنی علی غمرات الموت، یا اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اور حضرت عائشہ سے کہتی ہیں، فرما رہے ہیں الا ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی سختی ہوتی ہے۔ ارے بھائی یہ بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا، یہ آج کا دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا ان للموت سکرات۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی مسواک لے کر آ گئے، حضور کی نظر مسواک پہ پڑی، بول نہیں سکتے تھے، اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے مسواک لیا، چبایا، حضور کو دیا۔ حضرت عائشہ کا چبایا ہوا مسواک، حضور نے فرمایا حضور کی حیات مبارکہ کا آخری عمل مسواک کرنا ہے، اور مسواک بھی یہ عائشہ کا چبایا ہوا ہے اور عائشہ کے بھائی کا لایا ہوا ہے۔ وہ مسواک چبایا اور پھر پیالہ تھا پانی کا، ہاتھ اس میں ڈالتے اور جسم میں ملتے اور فرماتے اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے جنت کا اعلیٰ مقام رفیق اعلیٰ عطا فرمانا، اور فرماتے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ میرا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ کرنا۔ اور پھر آپ کی یوں انگلی اٹھی اور کلمہ شہادت پڑھا۔ امی کہتی ہیں سر مبارک میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا، اور میں سمجھ گئی اچانک جب روح پرواز ہوئی ایسی خوشبو مہکی کہ آج تک کسی نے یہ خوشبو سونگھی نہیں تھی، انگلی گر گئی۔ بس سیدہ فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگی یا بتاہو عجاب ربن دعاہو، اے ابا جان آپ کو اللہ نے بلایا، آپ اللہ کی پکار پہ چلے گئے۔ یا بتاہو الی جبریل ننعاہو، ابا جان میں جبریل کو آپ کی وفات کی اطلاع دے رہی ہوں، اب وہ جبریل کس کے پاس آئیں گے زمین میں؟ یا بتاؤ الی من جنت الفردوس ماواہو، ابا جان جنت الفردوس میں آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ کا مستقل مقام ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کے وہ اشعار بڑے مشہور ہیں، وہ فرمایا کرتی تھی اللہ کے نبی کے وصال کے بعد صبت علی مصائب لو انہ ماذا علی من شمع
تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. سیدہ فاطمہ کا ذوق دیکھو، کہہ رہی ہیں میرے ابا جس قبر میں مدفون ہیں، ماذا علی من شم تربت احمدی، جس نے میرے آقا میرے ابا کے روضہ اطہر کی مٹی کو سونگھ لیا، وہ کائنات کی کسی خوشبو کو پسند نہیں کرے گا، لائک نہیں کرے گا. جو خوشبو رب نے آقا کی قبر میں رکھی ہے وہ کائنات میں ہے ہی نہیں. ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا. مجھ پہ ایسی مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ آتی تو دن بھی رات بن جاتے. اب حضور کی جدائی کی تو ایسا صدمہ لگتا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی مدینہ کے اندر. حضرت علی کی زبان بند ہے، وہ بیٹھے رو رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گنگے ہو گئے ہیں. ایک صحابی حضرت زید ہیں، وہ باغ میں کھڑے تھے، انہیں پتہ چلا مواہب دنیا میں لکھا ہے. انہوں نے تو دعا کی، یا اللہ یہ آنکھیں حضور کو دیکھتی تھی، حضور دنیا میں نہیں رہے، اذہب عنی بصری، مجھے اندھا کر دے. وہ نابینے ہو گئے. یہ انسانوں کا حال ہے. عمر کے حواس کھو گئے، تلوار ہاتھ میں لے لی. فرمایا جس نے یہ کہا حضور فوت ہو گئے ہیں، اس کی گردن اڑا. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مواہب دنیا میں لکھا ہے حضور کے صحابہ تو صحابہ ہیں، جانوروں کی یہ کیفیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی گدھی، اس نے دوڑ لگائی، چھلانگ لگائی کنویں میں جا کے، اور جا کر مر گئی. حضور کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور 3 دن بعد حضور کے فراق میں وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی. یہ کیفیت تھی. تم ناچ گانے کرتے ہو، ڈانس کرتے ہو، عورتوں کو نکالتے ہو. یہ بھی آج 12 ربیع الاول کا دن تھا. یہ بھی آج 12 ربیع الاول کا دن تھا. ایک سنبھالنے والا تھا جو حضور کا جانشین تھا. مقام سنو پر ابو بکر گئے تھے، دوسری گھر والی کی باری تھی. اجازت حضور سے لے کے گئے تھے. صبح نماز کے بعد وہ مدینہ سے باہر اطلاع ملی تو گھوڑے پہ چڑھ کے آئے، اور آج وہ استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے. اترے اور سیدھا روضہ اطہر حضور کے حجرے اطہر میں گئے، امی عائشہ کے حجرے اطہر میں گئے. سر سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر ماتھے پہ بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ طبت حیا و طبت میتا، آپ کا جینا بھی مبارک، آپ کا دنیا سے جانا بھی مبارک. اور پھر مدینہ کے لوگوں کو ابو بکر صدیق نے خطاب کیا. فرمایا لوگوں سنو، او لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو حضور کی عبادت کرتا ہے، تو اس کو اطلاع ہو گئی حضور دنیا سے چلے گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا اللہ حی و قیوم ہے. اور پھر قرآن پڑھا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت وهم خالدون. صحابہ کہتے ہیں میں یوں لگ رہا تھا کہ یہ آیتیں اب اتر رہی ہیں. سنی ہوئی تو پہلے بھی تھی، اب سمجھ میں آئیں. ان اللہ لا یجمع علی العبد موتتین. یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی خطبے کا جملہ ہے، بخاری کا جملہ ہے، یاد رکھنا. میرے آقا آپ پہ 2 موتیں نہیں آئیں گی، آپ پہ یہی ایک موت ہے، 2 موتیں نہیں آئیں گی. عام آدمی پہ ایک موت ایسی بھی آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ موت ہوتی ہے کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتا ہے تو اللہ روح کو واپس بھیج کے سوال و جواب کرتے ہیں، پھر نکال لیتے ہیں. یہ ایک دوسری موت ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری بخاری کی شرح میں لکھا ہے، فرمایا آپ کی روح جب قبر میں واپس آئے گی تو دوسری موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ روضہ اطہر میں حیات ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رخصت ہوئے. بس بھائیو وقت ختم ہوا. آج حضور کی سیرت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے؟ آج سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے
کہ آپ کی نئی نسل سے میرے اور آپ کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکل جائے، دین نکل جائے۔ ہمیں معاشی طور پہ کنگال کیا گیا، لوٹا گیا، لوٹا، ہم کنگال ہو گئے۔ اب ہم نے روٹی مانگی دنیا سے، دنیا نے کہا ہاں روٹی تمہیں دیں گے تمہارے ایمان کے بدلے، اور تمہارے حکمرانوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایمان ہمارا لے لو، ہمیں تو پیسہ چاہیے۔ اس لیے دھڑا دھڑ قانون بنتے چلے گئے، قانون بنتے چلے گئے، قانون بنتے، علماء چیختے رہے، قانون بن گئے۔ اوقاف ایکٹ بنائے، اس ایکٹ کے تحت حکومت آپ کی مسجد بیچ سکتی ہے۔ حکومت کہے گی متولی سے پیسہ کہاں سے آیا تھا، منی ٹریل تو نہیں دیتے، جیل، جیل، مسجد ضبط بحق سرکار، وہ چاہے اس کو استبل بنائے، چاہے دفتر بنائے، چاہے پلازہ بنائے، چاہے کچھ کرے، اور پھر جرمانہ، ایسے قوانین۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ آج کل آپ سن رہے ہیں، بس 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ ٹرانسجینڈر کہتے ہیں خواجہ سرات، یہ مخنث کو نہیں کہتے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مخنث کے حقوق کا بل ہے۔ انگلش میں مخنث کو انٹرسیکس کہتے ہیں، مخنث کو ٹرانسجینڈر نہیں کہتے۔ ٹرانس کا معنی تبدیلی، جینڈر کا معنی جنس، یہ جنس کی تبدیلی کا قانون بنایا گیا کہ جنس کی تبدیلی کا حق حاصل ہے 3 لوگوں کو۔ نمبر 1 وہ جو پیدائشی طور پر جنسی ابہام کا شکار ہے، چلے کسی حد تک ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ آدمی کہ جس کو چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہوا، وہ نامرد ہو گیا، اس بل نے یہ کہا کہ وہ جا کے ناظرہ میں درخواست دے، اب تک میں مرد تھا، میرے 4 بچے ہیں، 2 بچیاں ہیں، میری بیوی ہے، لیکن میں چونکہ نامرد ہو گیا ہوں، مجھے عورت ڈکلیئر کر دو۔ انہوں نے کہا اس کو عورت ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ تیسرا انہوں نے کہا وہ بندہ جو اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، کسی پریشر سے، نفسیاتی دباؤ سے وہ اپنی جنس کو بدلنا چاہے تو وہ نادرہ کو ایک درخواست دے، مرد، اور درخواست دے کر اپنی جنس تبدیل کروا دے۔ عورت درخواست دے کر اپنے آپ کو مرد لکھوا سکتی ہے، اور مرد درخواست دے کر اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے۔ چنانچہ 2018 میں جب یہ قانون بن رہا تھا اور قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو ایک خاتون رکن قومی اسمبلی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، جمعیت علماء اسلام کی، اس کا نام نعیمہ کشور ہے، اس نے کھڑے ہو کے سپیکر سے کہا کہ جناب سپیکر یہ شکیں غلط ہیں، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، لوگ ہم جنس پرست بنیں گے۔ تو سپیکر نے یہ کہہ کر اس کی بات کو مسترد کر دیا۔ وہ اسمبلی کا آخری دن تھا، آخری سیشن تھا، پھر الیکشن ہو رہا تھا، تو اس نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ اس پہ بہت میٹنگیں ہو گئیں، لوگوں نے یہ سمجھا یہ مخنث کا بل ہے۔ لیکن اب جب وہ بل منظور ہوا تو 3 سال میں 28,000 مردوں نے اپنے آپ کو عورت اور عورتوں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کروا لیا۔ اب ہوا کیا اس کو سمجھے، ہوا یہ کہ جس مرد نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا دیا، شناختی کارڈ میں وہ عورت بن گئی۔ اب عورت پاکستان کے قانون کے مطابق عورت کسی مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ قانوناً عورت ہے، چاہے حقیقت میں مرد ہے، لیکن قانوناً عورت ہے، اور یہ جا کر نکاح رجسٹر کرواتی ہے کہ میں عورت ہوں لہذا میں فلاں مرد کے ساتھ نکاح کر رہی ہوں، کورٹ میرج ہو گئی۔ اب حقیقت میں مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہوئی تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ بولو، یہ وہی عمل ہوا۔ ایک عورت نے اپنے آپ کو مرد لکھوا دیا، اور مرد عورت سے قانون شادی کر سکتا ہے، تو اب حقیقت میں تو وہ عورت ہے، اب عورت کی عورت کے ساتھ شادی، اور یہ پریکٹیکلی طور پر 18,000 مردوں نے اپنے آپ کو عورتیں لکھوایا، اور تقریباً 10,000 کے قریب عورتوں نے اپنے آپ کو مرد لکھوایا۔ ہم جنس پرستی شروع ہو گئی، اور یہی وہ عمل ہے جس کو قرآن نے کہا کانوا یعملون السیئات،
جس کو قرآن نے کہا الفواحش، جس کو قرآن نے کہا الخبائث، جس پر اللہ نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم یہ غیر فطری عمل کرتی تھی، اس کے نتیجے میں ان پہ 5 قسم کے عذاب آئے۔ پہلا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا۔ ایک عذاب ان پر یہ آیا، ان پہ زلزلہ آیا اور زلزلے کے اندر وہ زخمی ہو گئے۔ پھر ایک عذاب یہ آیا، ان کے اوپر پتھر برسے اور ہر پتھر پر ہر جنس پرست کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی جنس پرست یہاں صدوم کی بستیوں میں موجود نہیں تھا، باہر تھا، حتیٰ کہ مکہ گیا ہوا تھا، کہتے اس کا پتھر لٹکا رہا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ٹنڈ میں لگا، دیکھنے میں وہ پتھر تھا، حقیقت میں ایٹم بم کا ذرہ تھا۔ یہ عذاب آیا۔ اور چوتھا عذاب یہ آیا فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے ان کی زمین کو آسمان پہ اٹھایا، جبریل ایک انگلی پہ اٹھا کے لے گئے۔ کہتے ہیں آسمان والوں نے ان کے مرغوں کی آذانیں سنی، اتنی اونچی چلی گئی، اور پھر الٹا کر کے پٹخ کے زمین پہ دے کے مارا۔ اور 5واں عذاب یہ آیا، اللہ نے ان کی زمین کو سطح سمندر سے نیچے کر کے اس کو ڈیڈ سی بنا دیا، بحر میت بنا دیا، وہاں زندگی ختم کر دی۔ اگر یہ عذاب چاہتے ہو تو ان سیاستدانوں سے کہو پھر ایسے قانون منظور کرو۔ اور یہ قانون منظور کرنے میں ہماری ساری سیاسی جماعتیں جو غیر مذہبی ہیں وہ ساری اس میں نے اس میں مضمون لکھا ہے، میری گاڑی میں رسالہ موجود ہے، جو پڑھنا چاہے ثبوت کے ساتھ ہے وہ مجھ سے لے کے پڑھ لے۔ لیکن آج بھی اللہ نے علماء کو جزا کو یہ توفیق دی، اور ماشاءاللہ اس کا ترمیمی بل مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر ہمارے دوست ہیں، مولانا فیض محمد بلوچستان کے فقیر عالم دین ہیں، وفاق المدارس کی عاملہ کے بھی رکن رہے، انہوں نے ترمیمی بل پیش کر دیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بل منظور ہو جائے، ورنہ تو یہ ملک میں اب میرا جسم میری مرضی والے یہ بے حیائی لا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے یہ بل پیش کرنے والی مسلم لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی کی عورتیں ہیں، عورتوں کے ذریعے یہ بل منظور کروایا گیا۔ اللہ اس شر سے محفوظ فرمائے، مجھے آپ کو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔